1947 میں پاکستان کے نام سے ایک نئی قوم وجود میں آئی، لیکن یہ آزادی صرف ایک جنگ کا نتیجہ نہیں تھی۔ یہ تقریباً 2 صدیوں کی جد و جہد، مزاحمت اور لاکھوں افراد کی آزادی کی خواہش اور ان کی کاوشوں کا نتیجہ تھی۔ پلاسی کی لڑائی سے لے کر علی گڑھ کی کوششوں تک یہ طویل سفر تھا، عظیم قربانیاں اور عظیم غیر متنزل کوشش۔ عائشہ جلال نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دی سول اسپوکسمین، جناح دی مسلم لیگ اینڈ دی ڈیمانڈ آف پاکستان۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان کا قیام ان گنت افراد کی دہائیوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا جو حق خود ارادیت پر یقین رکھتے تھے۔ میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج 14 اگست ہے، آج کا دن ہماری آزادی کا دن۔ اس خصوصی آج کے پروگرام میں ہم ان تمام ہیروز کو خراج تحسین پیش کریں گے جنہوں نے ہماری آزادی کی راہ ہموار کی اور ہمیں 14 اگست کے اس دن تک بچایا۔ پاکستان کی آزادی کی اہمیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں واپس وہیں جانا ہوگا جہاں یہ سب 1757 میں پلاسی کی جنگ میں شروع ہوا تھا۔ اس جنگ نے واقعات کا ایک سلسلہ شروع کیا جو بالآخر ایک ایسی قوم کی پیدائش کا باعث بنا جس کا مقدر تاریخ کا رخ بدلنا تھا۔ 1757 میں پلاسی کی لڑائی نے ہندوستان میں برطانوی غلبے کی بنیاد رکھی۔ اگلی صدی میں انگریزوں کا یہ غلبہ 1764 بکسر کی لڑائی، پھر سرنگا پٹن کی لڑائی 1799 اور پھر میانی سندھ کی لڑائی 1843، ان تمام جنگوں نے برطانوی کنٹرول کی راہ ہموار کی۔ لیکن ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس کا کیا مطلب تھا، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ 1858 تک مسلمان سیاسی طور پر کمزور اور معاشی طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ برطانوی پالیسیاں تمام ہندوستانیوں کے لیے سخت تھیں، لیکن مسلمان خاص طور پر متاثر ہوئے تھے۔ پرماننٹ سیٹلمنٹ آف 1793 نے مسلم اشرافیہ سے ان کی زمینیں چھین لیں اور مسلمان کسانوں کو ہندو ٹیکس جمع کرنے والوں کے ماتحت کر دیا گیا جو اب جاگیردار کہلاتے تھے۔ 1835 مکالے نے 1835 میں ایک منٹس لکھے جس میں اس نے مسلمانوں کو سرکاری زبان میں ناخواندہ قرار دے کر سرکاری ملازمتوں سے بھی خارج کر دیا۔ برطانوی تجارتی پالیسیوں نے مسلمان تاجروں کو بری طرح متاثر کیا جس سے وہ بہت سے بے روزگار اور غریب ہوتے چلے گئے۔ 1857 کی بغاوت کے بعد حالات مزید خراب ہوئے۔ مسلمانوں کی قیادت میں ہونے والی بغاوت سے ناراض انگریزوں نے خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ زمینوں پر قبضہ کرنا اور ملازمتوں سے فارغ کرنا ایک عام معمول بن چکا تھا۔ مسلمانوں کی تذلیل ہوتی اور ان پہ ظلم و ستم ہوتا۔ 1870 کی دہائی کے اوائل تک برطانوی پالیسی نے مسلمانوں کو اس قدر تباہ کر دیا تھا کہ کلکتہ میں ایک پورٹر اور میسنجر تک کی سطح کی جاب سے ذرا اوپر جاب ملنا ناممکن ہو چکا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے۔ ہنٹر کی ایک بک تھی انڈین مسلمانز، اس میں اس نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک پورٹر اور میسنجر سے اوپر کی جاب بھی نہیں مل سکتی تھی۔ کیرمیر نے 1931 میں سر سید احمد خان کا مشاہدہ کیا جنہوں نے 1857 کے بعد اس سنگین صورتحال کا سامنا کیا۔ انہوں نے جدید تعلیم کا حل پیش کیا اور انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں میں ایک ثقافتی احیاء کو جنم دیا۔ علی گڑھ نے اپنی تمام تر قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلم کمیونٹی کو اس کی سست روی اور تعلیم کے فقدان سے باہر نکالنے کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر تعلیم اور ثقافت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے علی گڑھ تحریک نے بعد میں ایک سیاسی موڑ بھی اختیار کیا تھا۔ یہ تبدیلی اس وقت ضروری ہو گئی تھی جب ہندو فرقہ واریت بڑھنے لگی، خاص طور پر 1867 میں بنارس کی تحریک کے ذریعے اردو کو عدالتوں سے ہٹانے کے لیے جو کام ہوا، اس کے بعد ہندوؤں کے تعلیمی اور معاشی غلبے نے سر سید کو امپیریل کونسل میں مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں کے مطالبہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔
اس حکمت عملی کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو مسلمان اس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ سر سید نے ابتدا میں مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنے کا مشورہ دیا، لیکن اگلی 2 دہائیوں میں یہ واضح ہو گیا کہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے سیاسی شمولیت ضروری ہے۔ اس دوران بال گنگادھر تلک اور مدن موہن، انہوں نے یہ اس طرح کے جو کانگریسی رہنما تھے، بڑے کانگریسی رہنما، انہوں نے گائے کی تحفظ اور ہندی کے فروغ جیسے مقاصد پر زور دینا شروع کر دیا، جبکہ کانگریس نے غیر مذہبی بنیاد پر نمائندہ حکومت اور بنگال کی تقسیم کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب یہ یہاں 2 الگ الگ باتیں۔ 1905 میں 1905 میں بنگال کی تقسیم اگرچہ انتظامی مقاصد کے لیے تھی، نے مسلمان اکثریتی مشرقی بنگال پر مغربی بنگال کے ہندوؤں کے غلبے کو ختم کر دیا۔ ہندوؤں نے اس پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن مسلمانوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ تاہم مسلمانوں کو اس بات پر زیادہ تشویش تھی کہ کانگریس مشترکہ رائے دہندگی پر زور دے رہی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ مشترکہ رائے دہندگی ہندو اکثریت کی وجہ سے ان کے منتخب ہونے کے امکانات کو کم کر دے گی۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے منصفانہ نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے 1906 میں علیحدہ انتخابی حلقوں کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ہندوستان میں مسلمان ایک الگ سیاسی اکائی ہیں اور علیحدہ انتخابی حلقے مسلم سیاسی حکمت عملی کی بنیاد بن گئے۔ 1909 کے منٹو مورلے ریفارمز نے بالآخر اس مطالبے کو قبول کر لیا۔ 1906 میں سیاسی تنظیم سازی کی ضرورت کے نتیجے میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ آغا خان اس کے مستقل صدر اور نواب ڈھاکہ، نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک جیسے رہنماؤں کی موجودگی میں مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ اور ان کے مطالبات کو اجاگر کرنے کے لیے بڑی کوشش شروع کی گئی۔ لیکن پہلے کی یقین دہانیوں کے باوجود، جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ بنگال کی تقسیم نہیں کی جائے گی، لیکن پہلے کی یقین دہانیوں کے باوجود 1911 میں بنگال کی تقسیم کے اچانک پلٹنے سے، یعنی دوبارہ کوشش شروع ہونے سے مسلمانوں کو صدمہ پہنچا۔ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے میں برطانوی کردار اور ایران کے جبر نے مسلمانوں کو مزید الگ تھلگ کر دیا۔ دھوکہ دہی کا یہ بڑھتا ہوا احساس، جو کہ ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے، تو اس احساس کو کانپور ماسک انسیڈنٹ کا جو واقعہ ہوا اس نے مزید ہوا دی۔ خدشات تو پہلے شروع ہو چکے تھے، لیکن جو کانپور ماسک انسیڈنٹ ہوا اس سے یہ مزید مسلمانوں کے دل میں اس احساس نے عروج پایا کہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ان واقعے نے مسلمانوں کو مزید مایوس کیا، جس کی وجہ سے وہ برطانوی وعدوں، انصاف اور طرز عمل پر عدم اعتماد کرنے لگے اور انہیں برطانیہ مخالف جذبات کی راہ میں دھکیل دیا گیا۔ یہ برٹش انڈیا میں مسلمانوں کے حقوق اور شناخت کے لیے ایک طویل اور پیچیدہ جدوجہد کا آغاز تھا۔ ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ پاکستان کے جدوجہد آزادی کا ایک طویل اور گہری کہانی ہے جو چیلنجوں اور فتوحات سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں میں اس کا پارٹ 1 ختم کر رہا ہوں تاکہ یہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ ہم ان واقعات پر گہری نظر ڈالیں گے پارٹ 2 میں، جنہوں نے ہماری قوم کی تشکیل دیا۔ ان مشکلات پر ہم نے قابو پایا اور وہ کامیابیاں جو ہم نے حاصل کیں اس کو ہم مزید اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ کارل سیگن نے کہا، ہم آج ماضی کا احترام کرتے ہیں، آئیے مل کر آگے کا راستہ تلاش کرنے کی تیاری کریں۔ ٹو انڈرسٹینڈ دی فیوچر وی مسٹ فرسٹ انڈرسٹینڈ دی پاسٹ۔ اپنے ماضی پر نظر رکھنی چاہیے اور ان ناکامیوں کا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ ہم ماضی میں ناکام کیوں ہوئے، اس لیے کہ ہم آج کے وقت میں، پریزنٹ ٹائم میں وہ سب نہیں کر سکیں جس کی وجہ سے ہم ماضی میں ناکام ہوئے۔ ہم اپنے تمام وہ ہیروز، جن میں سر سید احمد خان، قائد اعظم، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، وہ سارے ہیروز جنہوں نے ہمیں آج جس آزادی میں ہم رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، وہ آپ اس کا اندازہ خود کر لیجئے گا، لیکن جس
آزادی میں ہم آج سانس لے رہے ہیں یہ ان ہیروز، ان رہنماؤں کی وجہ سے ہے جنہیں شاید ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ان کو یاد رکھیے، اس کو پڑھیے ضرور، اس پہ غور ضرور کیجیے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہم نے کیا کچھ کیا اس آزادی کو برباد کرنے کے لیے۔ آئیے مل کر کوشش کرتے ہیں کہ آج سے ہم اپنے نئے سفر کا آغاز کریں، ان ہیروز کو سلام پیش کریں۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے لرننگ ٹو لیو۔ اللہ حافظ۔